اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو عہد والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ درس قرآن یہ سلسلہ سورہ حشر تک پہنچا ہے۔ سورہ حشر قرآن مجید کے 28ویں پارے میں یہ دوسرے نمبر پر یہ سورت موجود ہے۔ اس سورت کی ٹوٹل 24 آیات ہے۔ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، اور جس میں اس کی 14 آیات کا ترجمہ اور پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ آج آیت نمبر 15 سے لے کر 24 تک جو باقی آیات ہیں، ان آیات پہلے چند آیات کا ترجمہ اور پیغام، پھر اس کے بعد باقی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم۔ یہودیوں کے اس گروہ کا کام تو ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا تلخ مزہ چکھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے جو یہودی ہیں ان کا کام ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بھی عذاب چکھا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ یہودی یہ کون ہیں، ان سے پہلے کون گزرے، وہ انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله لرب العالمين إني أخاف الله رب العالمين۔ یہ مثل شیطان ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مثل شیطان ہے۔ جب شیطان نے انسان سے کہا کافر بن جا، یعنی کافر ہو جا تاکہ تمہاری مشکلات آسان ہوں، لیکن جب وہ کافر ہو گیا، انسان شیطان کے کہنے پہ کافر ہو گیا، تو شیطان نے کہا میں تم سے بیزار ہوں، میں اس خدا سے جو عالمین کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ پہلے شیطان نے انسان کو کافر ہونے کی دعوت دی، جب وہ انسان کافر بن گیا تو پھر کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے معنی پیغام آ رہے ہیں۔ وَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے واضح فیصلہ کر دیا، فرمایا جو شیطان اور اس کے مرید ہیں، پیروکار ہیں، دونوں جہنم میں، فی النار خالدین منہا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہی ظالموں کی جزا ہے۔ ظلم یعنی گناہ کرنے والے، خدا کی نافرمانی کرنے والے، ان کی سزا یہی، ان کی جزا یہی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلِتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلِتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ ہر اس چیز سے آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو، برے کام انجام دیتے ہو، اچھے انجام دیتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ یعنی تمہیں اچھا بننے کی لوگوں کے سامنے ضرورت نہیں ہے، اچھے ہو تو اللہ جانتا ہے، برے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ اپنے عیبوں پہ لاکھ پردہ ڈالو، اللہ جانتا ہے تم اچھے ہو یا تم برے ہو۔ لوگوں کے سامنے اچھے بن سکتے ہیں،
لوگوں کے سامنے اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے. اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو. پہلی آیت میں خطاب ایمان والوں کو ہوا تو اس میں بھی اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا خطاب منافقین کو ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کہا کہ ان لوگوں کی طرح وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے اور تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. اللہ اولئک هم الفاسقون. اور یہی لوگ فاسق ہیں, بدکار ہیں, گناہگار, خطاکار, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون. یہاں پر اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. جہنمی لوگ اور جنتی لوگ برابر نہیں ہیں. اور فرمایا واصحاب الجنہ, اصحاب واو پر واو نہیں ہے, اصحاب الجنہ هم الفائزون. اصحاب جنت جو جنتی لوگ ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں, صرف جنتی لوگ کامیاب. ان آیات میں یہود بنی نذیر, جیسا کہ اس کا جو پہلا درس تھا 5 آیات پر, جس میں بنی نذیر یعنی یہود کے جو 3 گروہ ہوئے تھے ہم نے ذکر کیا تھا. تو اس میں بنی نذیر کے یہودیوں کی جو مذمت ہوئی اور ان کے حالات سے آگاہ کیا. تو ان آیات میں یہود بنی نذیر اور منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. چونکہ یہودیوں کو جو ہے جھوٹا دلاسا دینے والے ادھر سے منافقین تھے. عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین تھا. تو منافقین نے ان کو جھوٹی امیدیں دلائی تھی اور یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے قلعوں میں ڈٹ گئے تھے, اسلام کے خلاف دشمنی کر رہے تھے. بہرحال اس سارے مطلب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے. تو اب اس آیت نمبر 15 میں یہودیوں کو عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی عذاب دیا گیا. اب یہ جو یہودیوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ ان سے پہلے عذاب دیا گیا وہ کون ہے, یہاں پر علماء مفسرین نے تھوڑا اختلاف کیا. بعض نے کہا ہے کہ یہ 2 واقعات ہیں. یہودیوں کے اس واقعے سے پہلے ان کو 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو جس طرح پہلے والے تم سے پہلے والوں کو شکست ملی, ان کو عذاب ملا, ان جلا وطنی ہوئی اور اپنا سارا کچھ وہ برباد کر بیٹھے, تو تمہارے ساتھ بھی یعنی وہ میدان جنگ میں ہے تو ان کو شکست ملی. وہ کیسے؟ تو وہ اشارہ ہے جنگ بدر جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ اور اسلام کے خلاف لڑی. میدان جنگ میں آئے اور زخمی ہوئے, کچھ مارے گئے, تو لہٰذا شکست ملی. ایک بہت بڑی ذلت ہوئی ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک جنگ بدر کا واقعہ, دوسرا کہتے ہیں جنگ احد کا واقعہ. یہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ پیش آئے. یہ بھی جنگ, زخمی ہوئے, کچھ مارے گئے اور پھر ان کا مال بھی گیا اور دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے, یعنی اس آیت مجیدہ میں یہودیوں کو ان مشرکین مکہ کے ان واقعات کی طرف اشارہ دیا گیا کہ دیکھو اگر تم لوگ بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تمہارا انجام بھی ایسا ہوگا جس طرح ان کا ہوا. بنی نذیر کو کہا جا رہا ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ مفسرین, بلکہ بعض نہیں بہت سے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر
جو بنی نذیر ہیں ان کو جو مثال دی جا رہی ہے، یہودیوں کے ایک گروہ کو، 3 گروہ تو ہم نے ذکر کیا تھا، بنی نذیر، اور اس کے علاوہ جو دوسرا تھا وہ ہے بنی قینقاع، ان کو یہودیوں کا یہ دوسرا گروہ، اس کی مثال دی گئی بنی قینقاع۔ تو ان کو بھی اپنے مال پہ، اپنی جائیدادوں پہ، اپنی زور طاقت اور زور پہ بڑا گھمنڈ تھا، فخر کرتے تھے، تو ان کو بھی شکست ملی، یہودیوں کی اس گروہ کو بھی شکست ملی۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی یہودیوں کے اس گروہ کی شکست جو ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوئی، وہ اپنا مال و اسباب ان کے کوئی کام نہ آ سکا، ان کا زور اور طاقت کوئی کام نہ آ سکی، بالآخر ان کو جلاوطنی کرنا پڑی، ان کو شکست کھانی پڑی، رسوائی اٹھانی پڑی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو وہ یہودی تھے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بنی نذیر یہودی گروہ کو ان کی اپنے قومی بھائیوں کی مثال دے کے سمجھایا جائے، دیکھو سدھر جاؤ، تمہیں بھی تمہارے اس قومی بھائیوں کی طرح شکست ہوگی، ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر میں ٹھہرے گی، تو لہٰذا سدھر جاؤ۔ تو یہ معنی مراد ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس آیت میں یہ بھی پیغام ملا کہ دیکھیں جس طرح یہود نے اسلام اور بانی اسلام کی خلاف انہوں نے سازشیں کی، بالآخر کیا ہوا؟ ان کو ناز تھا اپنے مال پر، اپنی طاقت پر، اپنے غلبے پر، اپنے رتبے پر، وہ کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو فتح اور کامیابی ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ کامیابی کی۔ تو اب یہ جو یہودی ہیں وہ ناکام ہوئے، ان کو بھی ناکامی کا پیغام ملا، اور ہمیں یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کی خلاف سازش نہ کرنا، قرآن کے خلاف سازش نہ کرنا، تعلیمات محمد وآل محمد کے خلاف سازش نہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں محمد وآل محمد کے حوبدار ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عزادار بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا موالی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کھل کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، کھل کے تعلیمات محمد وآل محمد کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ کے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے لیکن کام کرے وہ جو یہودیوں نے کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی کہ اسلام نہ پھیلے، آج اگر نبی کا کلمہ گو ہو کے اور پھر اسلام کے خلاف کام کرے، مذہب آل محمد کے خلاف کام کرے، تو یہ کیا ہے؟ تو ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے، تمہارا جو زور، طاقت، تمہاری جائیدادیں، روپیہ، سب کچھ یہ ختم ہو سکتا ہے، تم اس پہ ناز نہ کرو، جو فتح اور کامیابی ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں یہ میسیج اور پیغام ہے۔ آیت نمبر 16، اس کا تعلق علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین سے، کہ ان کی داستان شیطان کی داستان کی طرح ہے۔ کن کی؟ منافقین کی۔ یعنی جس طرح منافقین نے یہود کو نقصان پہنچایا تھا، منافقین نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے منافقین کو پیغام بھیجا تھا کہ تم اسلام کے خلاف جو کام کر رہے ہو ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اپنے قلعے فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قلعوں میں رہو، جب ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ تو اب جب وہ ان کے قلعوں کا محاصرہ ہو گیا، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ مسلمان جب قلعے پہ محاصرہ کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے بالآخر وہ اپنا قلعہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور منافقین نے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ تو یعنی یہی ہے، شیطان اسی طرح سے جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر، صلی علی محمد۔ تو لہٰذا اب یہ منافقین کون ہیں؟
جو باہر سے اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں اور اندر سے کیا ہیں، ان کے اندر نفاق ہے، اندر سے اور ہیں اور باہر سے اچھے ہیں۔ تو ہمیں یہ میسج ملا کہ دیکھو منافقوں والی روش نہ اختیار کرو۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، یہ اس کو نفاق کہتے ہیں۔ تو لہٰذا منافق اندر سے اسلام کے دشمن تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے، لیکن جھوٹی ان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ جب وہ مشکل وقت ان پر آیا تو پھر ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں پر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم بھی ایسی روش اختیار نہ کرو۔ ہم یہ تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کی امتی ہیں، ہم محمد وآل محمد کے حبدار ہیں، دعوت تو ہم کریں، باہر سے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کریں اور محمد وآل محمد کا حبدار بھی ظاہر کریں، لیکن اندر ہمارے اندر جو ایسی ہو گندگی جو نہ عقیدہ توحید صحیح ہو، نہ عقیدہ نبوت صحیح ہو، معنوں میں ہو، ہمارا ایمان ہو، نہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو انسان کے اندر ہے وہ اس کو باہر ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر نماز اور دین سے محبت ہے تو وہ اپنی زندگی میں نماز کی، قرآن کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، اوامر اور نواہی کی پابندی کرے گا۔ اگر اندر گندگی ہے تو اس کی زندگی دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں آپ کے درمیان مسلمان کہلواتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، موالی کہلواتے ہیں، سب کچھ کہلواتے ہیں، اندر کیا ہے ان کے خود فیصلہ کریں۔ ان کی زندگی میں نہ نماز سے محبت ہے، نہ قرآن سے، نہ حج سے، نہ قرآن جو ہے وہ خمس و زکوٰۃ سے، نہ والدین کے احترام سے، نہ علماء سے، تو پھر کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ اگر اندر محبت ہوتی تو باہر زندگی میں ان چیزوں کا بھی اظہار ہوتا، ان کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہمارا شمار بھی منافقین میں ہوگا۔ ہم منافقین کی تو مذمت کرتے رہے، منافق وہ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کتنے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بڑا منافق ہے، عام لوگ سننے میں آپ لوگ سنتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ استغفر اللہ مومن کو بھی منافق کہہ دیتے ہیں، کہتے فلاں بندہ بڑا منافق ہے، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، ہمیں حق نہیں ہے ہم کسی کو منافق ہے۔ خود دیکھیں ہمارے اندر منافقوں والی علامتیں تو نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اس کو پڑھیں، یہ نہ سوچیں یہاں پر اللہ نے مشرکین کی مذمت کی ہے، جہاں منافقین کی مذمت کی ہے، جہاں بدکار اور فاسق لوگوں کی مذمت کی ہے، یہ دیکھیں جہاں پر مشرکین کی مذمت ہے، منافقین کی، بدکار اور کافروں کی، جس وجہ سے وہ قابل مذمت ٹھہرے، کیا وہ عقائد میرے اندر تو نہیں ہیں؟ اگر ہمارے اندر ہیں مشرکوں والے عقائد تو پھر وہ آیت تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر منافقوں والی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ آیتیں ہماری مذمت میں بھی ہیں۔ اگر کافروں والی رسم و رواج اور نظریات ہمارے اندر ہیں، وہ آیات تو ہماری مذمت بھی کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ نہ کہیں یہ آیتیں، یہ صورتیں یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے، یہ منافقین کے لیے، ان کے لیے بے شک ہیں، لیکن قرآن کا پیغام عمومی ہے قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے۔ بات واضح ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ آیت نمبر 16 میں کیا کہا؟ قَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِیٌّ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ شیطان کی طرح ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ شیطان کی طرح ہیں، یعنی شیطان ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون؟ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، بے ایمان ہو جا، تو وہ کفر اختیار کرتا ہے، جب وہ کافر بن جاتا ہے تو کہتے ہیں میں بری ہوں۔ اب دیکھیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کفر کر، یعنی مثلا اللہ کہہ رہے وہ شیطان ہے، مثل شیطان ہے۔ مثلا کون؟ کہیں کہ نماز نہ پڑھ، او جوا کھیلو، او شراب پئیں، او مل کے زنا کریں، او فلاں کام کریں، یہ ہیں، یعنی یہ وہ سارے کام، یہ شیطانوں والے جو کام کروائے جاتے ہیں، یہ مثل شیطان، یہ شیطان ہے اپنے زمانے کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات۔ لہٰذا یہ مثل شیطان ہے۔ اب اس کی مثال
بہت سارے ہمارے علماء مفسرین نے نقل کیے یہاں پر، کہا کہ اس کی ایک جو معنی سمجھایا ہے، روایت ایک پیش کی ہے، بڑی ایک باعث عبرت ہے علماء مفسرین اس آیت کے ضمن میں، کہ وہ لوگ مثل شیطان ہیں جو دوسروں کو بہکاتے ہیں، کفر کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک عابد تھا، بہت بڑا اپنے زمانے کا عابد تھا، جس کا نام تھا برسیسا، برسیسا نامی عابد۔ یہ ایک راہب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ ان سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ اور سید اور رسول کے درمیان تقریباً یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد، یعنی صعود آسمان کی طرف بلند ہونے کے بعد، یہ عابد جو تھا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ 70 سال تک اس نے اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کی، 70 سال۔ اور شیطان جتنا بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرتے وہ ناکام ہو گئے۔ کہ کس طرح شیطان پریشان ہو گئے، شیطانوں نے میٹنگ کی، بالآخر ایک شیطان نے کہا اس کو مجھے چھوڑ دیں، میرے ذمہ چھوڑ دیں، اس کو میں بہکاؤں گا۔ اس نے بڑی پلاننگ سے اس کو بہکانا شروع کیا، ایک تفصیلی واقعہ۔ تو اس نے بہکانے کے انداز میں یہ تھا کہ ابتدا کیا کی اس نے، عبادت عابد کے روپ میں اس عابد کی عبادت خانے کے نیچے پہاڑی میں اس نے عبادت شروع کر دی۔ اس نے ایک دن آواز دی، اس نے آواز کا جواب نہ دیا، پھر کچھ دنوں بعد اس نے دیکھا تو یہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں رہا، ریاضت میں رہا، یہ دیکھتا رہا۔ اس نے عابد نے سے شرمندگی کا اظہار کیا، تو نے آواز دی اور میں نے جواب نہ دیا کہ تو اتنا بڑا عبادت گزار۔ اور عابد اس کی وقتاً فوقتاً عبادت کا مشاہدہ کرتا رہا۔ یہ عابد تو بڑا باکمال ہے، جو نہ بولتا ہے نہ نماز توڑتا ہے، میں تو پھر بھی آرام کرتا ہوں، اس کی نماز تو مسلسل جاری ہے، اس کے سجدے، اس کے رکوع، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بالآخر اس نے کہا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ جو عابد برسیسا تھا، کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری ایک حاجت ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ اکٹھے عبادت کروں تاکہ تم سے آداب سیکھوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا۔ اب دیکھیں شیطان نے کیسے راستہ دکھایا، وہ اس کے عبادت خانے میں پہنچ گیا، عبادت کرتے رہے۔ اب شیطان نے 40 دن تو اس سے کوئی بات نہیں کی، عبادت ہی عبادت، عبادت پہ عبادت۔ وہ اور بھی متاثر ہوا۔ جب شیطان نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، کس طرح دیکھیں شیطان بہکاتا ہے انسان کو۔ جب جگہ بنا لی، اب اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے کچھ میں تمہیں دعائیں تعلیم دیتا ہوں۔ دیکھو ایک دعا ہے جو مستجاب الدعوات ہے، تو تم اتنے عبادت گزار ہو تو کیوں نہیں تم لوگوں کے فائدہ پہنچاتے، ان کے حق میں دعا کرو اور وہ لوگ جو ہے لوگ مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ عابد کہتا ہے میں چاہتا ہوں میں صرف اللہ کی عبادت کروں، میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس نے عابد کو آمادہ کر دیا، تیار۔ اب عابد جو ہے وہ دعا کرتا، مریض جو دیوانگی میں یا بیماری میں مبتلا ہوتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اب ایک خاتون بیمار ہوئی، اس کو اس کے بھائی جو ہے اس عابد کی عبادت خانے میں، اس راہب جو عیسائی راہب تھا اس کے عبادت خانے میں وہ چھوڑنے کے لیے آئے۔ وہ عابد عبادت میں مصروف ہے اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم اپنی امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ وہ خاتون وہیں پر حالت مرض میں ہے، عابد اپنی عبادت سے فارغ ہوا، اس نے دیکھا کہ خاتون جو ہے بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہے۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا
کہا کہ دیکھو اس سے بہترین موقع نہیں ہے تمہارے پاس، خلوت میں ہو تو تم بعد میں توبہ کر لینا، یہ موقع تو تمہیں نہیں میسر ہوگا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے بدکاری کی۔ جو 70 سال سے عبادت کر رہا تھا اپنے دامن کو داغدار کر دیا ایک نافرمانی سے۔ اب کیا ہوا؟ دامن داغدار ہو گیا، معلوم ہوا کہ یہ بدکاری بار بار کرنے کی وجہ سے وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی، حاملہ۔ اب اس کو خوف لاحق ہوا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ شیطان نے پھر بہکایا کہ کیوں نہ اس کو قتل کر دو۔ دیکھو پہلے شیطان نے بدکاری کروائی، پھر اسے قتل کروا دیا۔ اب اس نے قتل بھی کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے اب اسی پہاڑی جہاں پر عبادت خدا کرتا تھا اس کے دامن میں اس خاتون کو دفن کر دیا۔ دفن کیا۔ شیطان نے جا کر اس آبادی میں لوگوں کو بتایا کہ جو عابد تھا مستجاب الدعوات وہ عابد نہیں ہے، وہ خیانت کار ہے۔ لوگ آئے، وہ اس خاتون کے بھائی بھی آئے، انہوں نے دیکھا واقعاً وہ خاتون جو ہے وہاں دفن ہے، اس کو نکالا گیا اور بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، صلیب پر، اس کو صلیب پر لٹکایا جائے۔ اب اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے صلیب پر، جو خاص انداز سے سولی چڑھایا جاتا ہے۔ جب صلیب پر اسے لٹکا دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، شیطان وہاں پر آیا۔ شیطان کہتا ہے دیکھو اے برسیسا، تمہیں اس دلدل میں پھنسانے والا میں ابلیس ہوں۔ خود شیطان کہہ رہے اگر تم اس دلدل سے، اس مشکل سے نجات چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کہا کون سا کام؟ کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ وہ برسیسا جو 70 سال تک خدا کی عبادت کرتا رہا، کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں۔ دیکھو اب اس کو دین خدا سے محبت نہیں ہے، اپنی جان سے محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں کیسے تجھے سجدہ کروں؟ میں تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم سر سے اشارہ کر لو، تمہارا یہ سجدہ مجھے قبول ہے۔ اس نے سر سے اشارہ کر کے شیطان کو سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا تو اسی وقت اس کی روح بھی نکال لی گئی۔ اب دیکھیں ہوس پرستی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس پرستی بن گئی۔ ہوس پرستی، جنس پرستی کا نتیجہ یہ بنا انسان شیطان کا بندہ بن بیٹھا۔ رحمان کا بندہ تھا، اب شیطان کا بندہ بن بیٹھا، شیطان کی عبادت کر بیٹھا۔ تو لہٰذا انسان کا دین اس طرح برباد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک میسج ان لوگوں کے نام جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا سال میں شادی آتی ہے، کئی سالوں بعد ہمارے جوان بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہم تو کبھی گناہ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، تو کبھی گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں۔ یہ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، 70 سال عبادت کی ہے، کہا کہ کبھی گناہ کر لیں۔ زنا کا شیطان نے بھی تو 70 سال، اس نے عابد نے بھی تو 70 سال عبادت کی، یعنی 70 سال عابد نے عبادت کی اور پھر کیا کیا؟ کبھی زنا کر لیا۔ 70 سال عبادت کی، کبھی اس نے کیا کیا؟ اس نے قتل کر دیا۔ کبھی کیا نا، ہر وقت تو قتل نہیں کرتا تھا، ایک قتل کیا، ایک زنا کیا۔ جو 70 سال کا عابد تھا اس عابد کو ایک گناہ زنا نے قتل پہ مجبور کروا دیا، اور قتل سے وہ جب سولی پہ چڑھا تو اب اس نے اس کو کافر بنوا دیا۔ یہی کبھی جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم کبھی گناہ کر لیں اور پھر جو ہے ہم معافی مانگ لیں گے، یاد رکھیں ہمارے پاس روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی رکھا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھنا۔ اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں رکھا ہے، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھ کے انجام دینا۔ ہو سکتا ہے جس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو وہی گناہ تمہیں خدا سے دور کرتے ہیں۔ انسان کتنے گناہ ہوتے ہیں، لوگ انسان کہتے ہیں اچھا میں بعد میں معافی مانگ لوں گا،
نہیں معلوم معافی کا آپ کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جیسے 70 سال کا عبادت گزار عابد، اس عابد کو ایک لمحے میں جیسے شیطان کو سجدہ کیا اس کو موقع نہ ملا توبہ کا، کافر ہو کر مرا۔ تو لہٰذا کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نیکی میں اپنی خوشنودی رکھی ہے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے جو نیکی ہو سکتا ہے وہی نیکی جس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں وہ خدا کے قرب کا وسیلہ بنے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور تیسرا، امام فرماتے ہیں کسی بندے کو حقیر نہ جانے، ذلیل نہ جانے، بدتر نہ جانے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں جس بندے سے تم نفرت کر رہے ہو، اس کو معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی وہی ہو، اسی کی کوئی ادا خدا کو پسند ہو۔ لہذا یعنی یہ اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے ہمیں جو میسج اور پیغام دیا گیا کہ گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور میسج ہے کہ جو شیطان ہے وہ ایک گناہ کے لیے بلاتا ہے، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو پھر وہ دوسری طرف بلاتا ہے۔ جیسے شیطان نے کیا کیا تھا، ابلیس شیطان نے عابد کو ایک گناہ کی طرف دعوت دی، پھر دوسری پھر وہ بالآخر تیسری پہ اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ پہلے زنا کروایا، پھر اس سے قتل کروایا، تیسرا اس کو غیر خدا کے سامنے سجدہ کروایا، شیطان کے سامنے۔ 3 گناہ زندگی میں کروا کے اس کو کافر بنوا دیا، 70 سال کا عبادت گزار۔ تو لہٰذا یہ نہ سوچیں کبھی ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں یہ دین کو معمولی سمجھنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا بتا رہی تھی یہ خاتون، یعنی مقامی افسوس ہے ہمارے گھروں میں دین کی اہمیت نہ ہو۔ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ ایک شادی کے فنکشن میں انگیجمنٹ، وہاں پر جب وہ پہنچی تو وہاں پر مکس گیدرنگ لیڈیز اینڈ جینٹس، جہاں پر لیڈیز نے اپنا میک اپ کیا ہوا ہے اور جینٹس سارے، یہ حرام ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے اس میں تمام بھابیاں اور بھائی ہوں، ممانی ہوں، چچی ہوں، خالہ ہوں، مکس گیدرنگ جس میں حجاب کا خیال نہ کیا گیا ہو، میک اپ کیا گیا ہو، یہ حرام ہے، ایسی محفل میں جانا حرام ہے۔ تو لہٰذا مکس گیدرنگ، وہاں پر انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک خاتون آئیں بلانے کے لیے، جو لڑکی کی والدہ ہیں، خاتون کو بلانے، خاتون کون؟ جس کے اوپر شرعی حجاب کرنا واجب نہیں ہے، یعنی ایک بوڑھی اور ضعیفہ خاتون ہے جس کے اوپر حجاب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی اس ایج میں وہ پہنچ چکی ہیں، حجاب اس پر کرنا مستحب ہو گیا۔ اس کو بلانے آئیں کہ آئیں آنٹی آپ بھی آئیں ادھر۔ انہوں نے کہا میں نہیں آتی، مکس گیدرنگ ہے اور یہ گناہ کی پارٹی ہے۔ کہتی ہیں کوئی بات نہیں آنٹی، آپ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ یعنی ہم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، یعنی جو گناہ کر لیں، یعنی زنا کر لو توبہ کر لو، شراب پی لو توبہ کر لو، گانے سن لو توبہ کر لو، مکس گیدرنگ میں بیٹھو توبہ کر لو، نمازیں چھوڑو توبہ کر لو، روزہ چھوڑو توبہ کر لو، چوری کر لو توبہ کر لو۔ یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ یا صرف یہ دین توبہ کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں؟ یہ تو ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی توبہ کرنا خود یہ دین کا مذاق ہے۔ دین کی قیمت کا اندازہ کریں، کربلا والوں نے بتایا کہ دین کتنا قیمتی ہے۔ آج ہمارے پاس تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج تو ہم دین کی تعلیمات اور ترویجات کرنے کے لیے اپنے واجبات کو ادا نہیں کرتے، یا ہم جو ہے وہ مالی مدد ہمارے پاس ہم نہیں دیتے۔ دین کی قیمت معلوم کریں، امام حسین سے پوچھیں جس نے اپنی اولادوں کو کربلا میں قربان کیا۔ امام حسین نے کربلا میں اپنی جان قربان کر دی، اس سے بڑھ کر دین کی قیمت کا اندازہ اور کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ جو ہے ہمارے لیے یہ پیغامات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔
اب دیکھیں یہاں پر ایک اور میسج دیکھیں، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان ابلیس وہ خدا کی بارگاہ سے کیوں دھتکارا گیا؟ آپ سب نے ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں، قرآن میں پڑھتے بھی ہیں، ابلیس خدا کی بارگاہ میں کیوں دھتکارا گیا؟ ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا تو کیا بنا؟ شیطان۔ ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا تو کیا بنا؟ اچھا، تو اگر کوئی بندہ صبح کے 4 سجدے چھوڑ دے، وہ کون بنے گا؟ آئیں ذرا تھوڑا سا ملاحظہ، یعنی جو ایک سجدہ چھوڑ دے وہ ہے شیطان۔ ہم اگر صبح کے 4 سجدے چھوڑ دیں ہم کیا بنیں گے؟ آئیں تھوڑا سا ملاحظہ۔ مثلا ہمارے معاشرے میں ایک شخص ہے جو لوگوں کی جیب کاٹتا ہے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو چور ہے، ایسے کہ نہیں؟ چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے، یعنی ہے تو یہ بھی چوری، بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو چھوٹی چوری سمجھتے ہیں۔ جیب کاٹنے والا تو کہتے ہیں یہ چور ہے، لیکن اگر کوئی راہ زن ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے گھروں میں، لوگوں کو راستے میں لوٹتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ بڑا چور ہے۔ عام طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے عرف میں؟ کہتے ہیں یہ جو بڑا چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ اس کا بھی باپ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی جو جیب کاٹے اس کو کہتے ہیں چور، اور جو بڑی چوریاں کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چور کا بھی۔ اچھا، جو ایک سجدہ چھوڑے وہ ہے شیطان، تو جو 4 سجدے چھوڑے وہ دیکھیں آپ لوگ کہنے شیطان کا بھی باپ ہے۔ میرے اندر جرت نہیں، اصلاح کریں اپنی، یعنی ہم جو ایک سجدہ چھوڑے وہ شیطان ہے، اور جو 4 سجدے چھوڑ رہا ہے وہ تو شیطان کا باپ ہونا چاہیے۔ لہذا اصل میں ہم یہ نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں یہ بات پسند نہیں، یہ ہمارے اوپر خود فٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم دوسروں کے لیے تو پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ اپنی اصلاح کیجیے، خدا گواہ۔ نماز بہت اہم ہے، اس قدر اہم ہے، کوئی بندہ یہ کہے، بہانہ بنائے میں تھکا ہوا ہوں، میں بیمار ہوں، اپنی امام سے بتائیں۔ امام زین العابدین سے بڑھ کر بھی کوئی بیمار تھا؟ علیل تھے، اتنے بیمار تھے کربلا میں کہ آپ پر جہاد ساقط ہو گیا تھا۔ امام کی بیماری کوئی معمولی نہیں تھی، ورنہ اگر امام کی صحت وہاں پر صحیح ہوتی تو امام پر جہاد کرنا واجب تھا، جس کی وجہ سے جہاد نصرت امام حسین، اس وقت تلوار اٹھانا امام پر ساقط ہو گیا تھا کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی۔ امام خیمے میں رہے بیمار ہو کے، کیا امام نے نماز چھوڑی تھی؟ نماز نہیں چھوڑی۔ اتنی بیماری کی حالت میں امام نماز نہیں چھوڑ رہے، سفر میں چلے گئے، بیمار بھی ہیں اور سفر میں بغیر پلانوں کے اونٹنی پہ بٹھایا گیا، دونوں پاؤں کو امام کے اونٹنی کے پیٹ سے باندھا گیا، اس قدر مشقت اور تکلیف دی گئی۔ کیا امام نے نماز چھوڑی؟ امام کہہ دیتے میں تھکا ہوا ہوں، بیمار ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھتا۔ علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹ لی گئی، پھر بھی وہ بے پلان اونٹوں پہ وہ نمازیں پڑھتی رہیں، کہہ دیتی ہم تھکے ہوئے، ہم سفر میں ہیں، ہم نہیں نماز پڑھتے۔ جب ان کے لیے نماز معاف نہیں ہے، مولا علی کی اولاد کے لیے معاف نہیں ہے، اور مولا علی کے حبداروں میرے اور آپ کے اوپر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ نماز کو زندگی کا حصہ واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد پر۔ آیت نمبر 17، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ شیطان اور اس کے مرید دونوں جہنمی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شیطان اور اس کے مرید یعنی اس کے پیروکار دونوں کون ہیں؟ جہنم۔ ہم کہتے ہیں شیطان تو جہنمی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اس سورہ حشر کی آیت نمبر 17 میں اس کے پیروکار بھی جہنمی ہیں۔ اب اس کے پیروکار کون ہیں؟ ذرا آپ بتائیں، شیطان کے پیروکار کون ہیں؟ جہنمی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ نماز چھوڑنے والا کون ہے؟ داڑھی شیو کرنے والے کون ہیں؟ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، حرام سود کھانے والے، یہ سارے کون ہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ شیطان کے پیروکار ہیں نا، تو لہذا یہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، یعنی وہ قتل کریں، حرام خوری کریں، سود کھائیں، جتنے بھی حرام کے کام کریں، یہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں۔
تو اب یہ سارے ہیں شیطان کے پیروکار، یعنی یہ شیطانی، تو شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو شیطان کے پیروکاروں کو کہاں جانا چاہیے؟ جہنم میں جانا چاہیے۔ اب ایک آپ سے سوال، جنت کے وارث کون ہیں؟ جنت کے وارث ہیں محمد والے محمد، ایسے کہ نہیں؟ سردار امام حسن امام حسین ہوں گے، عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا ہوں گی، مولا علی علیہ السلام اس کے تقسیم، یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی پنجتن پاک کی محبت، محمد والے محمد کی محبت جو ہے وہ لازم ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو اب وارث جنت کون ہے؟ محمد والے محمد۔ اب جنت کے وارث ہیں پاک ہستیاں۔ ہمارا جو گھر ہے، کیا میں اور آپ اپنے گھر میں پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی زانی آئے؟ اپنے ایمان سے بتائیں، اپنے گھروں میں کسی زانی کا آنا پسند کرتے ہیں؟ معاشرے میں مشہور ہو کہ ایک بندہ زانی ہے، آپ پسند کریں گے میرے گھر میں وہ زانی آئے جائے؟ عزت دار لوگ پسند نہیں کرتے ہمارے گھر میں کوئی زانی آئے جائے۔ انسان اپنی عزتوں کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ کوئی شرابی ہمارے گھروں میں آئے جائے، کیا پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شرابی نہ آئے ہمارے گھر میں۔ کوئی چور ڈاکو آنا جانا شروع کر دے آپ کے گھروں میں، آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے، کہیں گے ہمارے گھر یہ چور ڈاکو نہ آئے۔ نہ زانی کا آنا پسند کرتے ہیں، نہ شرابی کا آنا پسند کرتے ہیں، نہ چور ڈاکو کا آنا پسند کرتے ہیں، نہ قاتل کا آنا پسند کرتے ہیں، نہ اور حرام کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے نا۔ تو ہم اپنے گھروں میں بدکار، چور، ڈاکو، زانی، ان جواری، ایسے حرام کام انجام دینے والوں کو آنا پسند نہیں کرتے۔ بتائیں، جس جنت کے وارث پاک ہستیاں ہوں، اس جنت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی زانیوں اور شرابیوں اور جواریوں، بد کردار، بے نمازی، سود کھانے والے، حرام خوری کرنے والوں کا جانا کیسے پسند کرے جس گھر میں پاک ہستیاں ہوں؟ تو اس جنت میں اس وقت تک وہ نہ جا سکیں گے وہ مجرمین جب تک اپنے جرم کی سزا پوری نہ کر لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح اعلان کیا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا الجنت، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ قرآن میں واضح اعلان کر رہا ہے جنت متقیوں کے قریب کی گئی ہے، غیر بعید، ان سے دور نہیں ہے۔ اللہ قرآن کا اعلان کر رہا ہے جنت جو ہے سجائی گئی ہے، جو یہ قریب کی گئی ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ متقی جو واجبات کے پابند ہوں اور حرام کاموں کے چھوڑنے والے ہوں، اس کو کہتے ہیں متقی۔ یہ ہمارے جو ہے وہ قرآن مجید کی جو آیت مجیدہ ہمیں میسج دے رہی ہے۔ آیت نمبر 18، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو پیغام دیا، اس آیت میں دو چیزوں کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ نمبر 1، ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈریں، یعنی اللہ کی مخالفت سے ڈریں، اللہ کے دین کی مخالفت نہ کریں۔ نمبر 2، کل میدان قیامت کے لیے اس کی فکر کریں کہ کل میدان قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم مال جمع کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اور ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ایسے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، اے اپنی دنیاوی مستقبل کے لیے روپیہ پیسہ جائیدادیں جمع کرنے والو، یہ تو عارضی دنیا ہے، یہ تو چند سال کی زندگی ہے، اس کے لیے تم سارا کچھ کر رہے ہو۔ جو دائمی زندگی ہے، قبر سے آغاز ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ کر کے جاؤ، اپنے دامن میں نیکیاں لے کر جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دامن میں نیکیاں اور خوبیاں اور اچھائیاں لے کر جاؤ۔ یعنی ہم مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مال جائیدادیں جمع کریں، اور ہم سب اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کے لیے، قبر کے لیے کچھ نہ لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہی متوجہ کر رہا ہے۔ اس لیے روایت ہے، سید الرسل فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں انفاق کرو، خرچ کرو۔ سید الرسل فرماتے ہیں کہ 3 کلو کھجور بھی اگر ممکن ہو تمہارے لیے، راہ خدا میں خرچ کرو۔ کتنی کلو؟
3 کلو، یعنی اللہ کے رسول اس چیز پہ زور دے رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرو، دو۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے 3 کلو ممکن نہیں ہے تو پھر تو پھر کیا کرو، پھر اس سے کم مثلا مٹھی بھر کھجور راہ خدا میں خرچ کرو، دے دو ضرورت مند کو راہ خدا میں، جہاں پر ضرورت تقاضا کرے وہاں دے دو۔ پہلے 3 کلو کو قیمت تھی، اگر نہیں کر سکتے تو 1 مٹھی بھر دو۔ فرمایا اگر اس سے کام نہیں کر سکتے، اگر اس سے بھی 1 مٹھی بھر بھی نہیں دے سکتے کھجور، تو فرمایا آدھی کھجور دے دو راہ خدا میں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام اس لیے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، نہ دینا اس سے بھی بدتر ہے۔ خرچ کریں اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کریں، دین کی تعلیم اور ترویج میں خرچ کریں۔ یہ جو آج دین آل محمد کی ترویج ہو رہی ہے، تعلیمات عام ہو رہی ہیں، یہ ان لوگوں کے وسیلے سے ہوتا ہے جو خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دین خدا کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ کی مددگار بی بی خدیجہ طاہرہ تھی۔ مال خرچ کیا انہوں نے، مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو لہذا اپنے علاقے کے اداروں کو مضبوط کریں، دین آل محمد کی ترویج کیجیے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ آدھی کھجور بھی اگر تمہارے لیے ممکن ہے وہ دو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ بھی قدرت نہیں رکھتا تو پھر اچھی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو خوش کرو۔ کیا مطلب؟ اچھی باتیں کون سی ہیں؟ یعنی لوگوں کو دین اور شریعت کی باتیں سکھا کے ان کو دین کا پابند بناؤ، ان کو حرام کاموں سے دور کرو، اچھی باتوں کو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر قیامت والے دن پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آنکھ کان تیرے اختیار میں نہ تھے، تیرا مال تیری اولاد تیرے اختیار میں نہ تھی کہ تو ان کو راہ خدا کے لیے وقف کرتا، مال کو، اولاد کو، ہیں جی ان چیزوں کو خدا کے لیے صرف کرتا۔ سید الرسل فرما رہے ہیں قیامت والے دن پوچھا جائے گا آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے اللہ کے دین کی ترویج اور تعلیمات کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کتنا کیا، پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان کوئی جواب نہ دے سکے گا جس نے کبھی بھی نصرت خدا، دین خدا کی مدد نہ کی ہوگی، کیا کرے گا؟ فَيَنْظُرْ قُدَّامَهُ، تو وہ شخص اپنے آگے دیکھے گا، وَخَلْفَهُ، اپنے پیچھے دیکھے گا، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اپنے دائیں دیکھے گا، اپنی بائیں دیکھے گا، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ، تو پھر وہ اپنے ہر طرف دیکھے گا، اس کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کے جلنے سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا چاہتے ہیں، سید رسول فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے تو پھر اپنے لیے کچھ دے کر جاؤ، راہ خدا میں خرچ کرو، دین اور تعلیمات آل محمد کی ترویج کے لیے کچھ خرچ کر کے جاؤ۔ تو یہ پیغام دیا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں کو، فرمایا کہ اللہ کو نہ بھلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ان میں سے نہ بنو، اللہ کو بھلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ورنہ اللہ تم کو بھی اپنے آپ سے بھلا دے گا۔ تو اگر جو لوگ ایسا کریں گے اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ تو جو شخص اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ سمجھتا ہے اچھے کپڑے ہوں، گاڑی ہو، مکان ہو، روپیہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، جائیدادیں ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھول چکا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد روپیہ پیسہ، جائیدادیں، گاڑی، مال متال، اولاد سمجھا ہوا۔ یہ وہ لوگ غافل ہیں جن کی اللہ قرآن میں مذمت کر رہا ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرو، ان کو دین کی طرف لے کر جاؤ، خود کو دین کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ نہ ہو ہدف ہمارا یہ زندگی کا، یہ نہ ہو اچھا کپڑا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہماری پراپرٹی ہو، ہمارے پاس سارا کچھ ہو۔ یہ تو سارا دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں ہم؟ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
تو لہٰذا آخرت کے لیے کچھ کریں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اللہ نے بھلا دیا وہ کون ہیں؟ قرآن کی نگاہ میں وہ لوگ منافق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور عورتیں کون ہیں؟ بعض ان میں سے بعض یأمرون بالمنکر. بعض جو منافق ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض ان میں سے بعض کو کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں آؤ جوا کھیلیں، آؤ زنا کرنے چلیں، آؤ شراب پینے چلیں، آؤ حرام کی پارٹی میں چلیں، آؤ کلب چلیں، ڈانس ناچ دیکھنے چلیں، آؤ تاش کھیلیں، آؤ شطرنج کھیلیں. یہ حرام کے کام کی طرف دعوت دینے والوں کو اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں منافقین کے نام سے ایجاد کر رہا ہے. اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ منافق لوگ لوگوں کو اچھائی سے روکتے ہیں. نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم ادھر چلتے ہیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز نہیں بخشوائے گی، الیاذ باللہ. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کمزور ہو جاؤ گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. یہ نماز تو غریبوں کو پڑھنی چاہیے، نماز تو صحت مند. ہم کیوں رکھیں، ہم پہلے بھی کمزور ہیں اور کمزور ہو جائیں گے. یہ اچھائیوں سے نیکیوں سے روکنا. دین کے درس ہو رہا ہے، مثلا قرآن کا درس ہو رہا ہے، اس سے روکنا. کیا جانے کی ضرورت ہے وہاں پر تمہیں قرآن کی؟ تمہیں دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بوڑھوں کو سیکھنا چاہیے، جوانوں کو نہیں سیکھنا چاہیے. تو پھر یہ جوانوں کو سیکھنا نہیں چاہیے تو پھر الیاذ باللہ حضرت علی اکبر جوانی میں پھر بے دین تھے؟ وہ کیوں دیندار تھے؟ حضرت عباس علمدار جوانی میں دیندار تھے کہ نہ تھے؟ حضرت قاسم 13 سال کے تھے، کربلا میں حافظ قرآن تھے. یہ کربلا والے جوان ہیں، ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، وہ دین کا دامن پکڑ رہے ہیں، وہ دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں. اور ہم کہیں کہ ہمیں جوانی میں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بوڑھے ہو جائیں پھر سیکھیں گے. یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو دین سیکھنے سے، اچھائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن کی نگاہ میں سورہ توبہ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ اپنا ہاتھ روکتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنا ہاتھ روکتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ نے ان کو بھلا دیا. یہ اتنے بدبخت ہیں جو لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ان کو بھلا دیا. فَنَسِيَهُمْ، ہیں جی، اور جو ہے یہ بھی اللہ کو بھولے ہوئے. ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو فاسق لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں، بد کردار ہیں. آیت نمبر 20 کا پیغام فرمایا جنتی اور جہنمی برابر نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں جنتی اور جہنمی برابر نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے. یہاں پر روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اصحاب جنت وہ ہیں جس نے میری اطاعت کی. رسول اللہ کی زبانی. اہل جنت کون ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اور علی کی ولایت کا اقرار کیا. رسول اللہ نے بتائی دو چیزیں، جو میرا تابعدار ہوگا اور علی کی ولایت اور اس کا حبدار ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہی جنتی ہے. اور آپ نے فرمایا جو علی، اور آپ نے فرمایا اہل جہنم کون ہے؟ میرا دشمن کون ہے؟ جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا اور اس نے میرا عہد توڑا ہوگا، یعنی غدیر خم کا جو عہد ہے اس کو توڑا ہوگا، تو لہٰذا میرے دین پر نہیں ہوگا، وہ جہنمی. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے سید رسول نے ہمیں معیار بتا دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. تو لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے جو بہترین جو میسج ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سید رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون،
اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ شیعہ سے مراد کیا ہے؟ شیعہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ لفظ شیعہ یعنی کوئی اپنا دعویٰ کر لے میں شیعہ ہوں، نہیں، شیعہ سے مراد ہے پیروکار، یعنی اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے پیروکار، آپ کے پیچھے چلنے والے کامیاب ہیں۔ یہ سید رسول اللہ نے اپنی زبان وحی سے فرمایا تھا کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ، تیرے پیروکار، گویا نبی اپنی زبان سے 1400 سال پہلے امت کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں، جو علی کا حبدار ہو کر علی کا پیروکار ہوگا وہی کامیاب ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی اور علی کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ لاکھ نمازی ہو، روزے دار ہو، وہ حاجی ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، اس کی کچھ قبول نہیں ہے۔ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، علی کا حبدار ہو اور علی کا تابع دار ہو، وہی شخص کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک ترجمہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرما رہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ دیکھتے۔ اس کو اللہ کے خوف سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ دیکھتے، یعنی قرآن کی عظمت کو پہاڑ تحمل برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثالیں ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن اتنا باعظمت ہے، دیکھیں اس میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ یعنی جو سخت چٹان ہے وہ قرآن کو حمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور قرآن یعنی خاشع ہے، اس کے سامنے قرآن کی عظمت کے سامنے خاشع ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب پہاڑ تو قرآن کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے، پاش پاش ہو جائے، لیکن اگر یہ قرآن ہم انسان سنیں اور ہمارا دل نرم نہ ہو، ہمارے دل پر یہ قرآن اثر نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر قرآن کو ہم سنیں اور ہمارے دل موم نہ ہو، ہمارے دل نرم نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت ہیں۔ قرآن کو زندگی میں اپنی لائف میں لازم قرار دیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انفعال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے صرف مومن لوگ وہی ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان لوگوں پر خدا کے کتاب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنوں کے دلوں میں ایمان کی زیادتی ہو جاتی ہے، ایمان اور ٹھاٹھے مارتا ہے تلاوت قرآن سننے سے۔ اب جو بندہ قرآن کو پسند بھی نہ کرے، کیا وہ مومن ہے؟ قرآن کہہ رہے قرآن مومن وہ ہے قرآن سننے سے جس کا دل نور ایمان سے اور روشن ہو جائے، اور ہم قرآن سننا پسند نہ کریں۔ کوئی بندہ قرآن عالم دین یا کوئی بھی ممبر پہ قرآن پڑھ رہا ہو اور ہم اٹھ کے چلے جائیں، ہمیں اس مجلس سے بوریت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا قرآن سے وہ انس نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے درس قرآن میں، 3 سال میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہو رہا ہے قرآن، تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور یہ اصلاح ہونی چاہیے۔ اصلاح کے لیے میں بات کر رہا ہوں، برائے تنقید نہیں ہے، اصلاح کے لیے، یعنی ہم اپنی اصلاح کریں۔ یعنی 3.25 سالوں میں ایک مرتبہ انسان آ کر یہ کہے کہ مجھے درس قرآن میں بوریت ہوئی، یہ مقامی افسوس ہے۔ یعنی درس قرآن میں دین کی بات ملے گی، یہاں پر کسی نے مجرا تو نہیں دکھانا ہے، یہاں پر ناچ گانا تو نہیں ہونا ہے۔ یعنی انسان کو قرآن اور آل محمد کی تعلیمات میں بوریت ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی فکر کی اصلاح کریں۔ درس قرآن، اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہاں سے پھر اصلاح چاہتے ہیں ہم؟ جبرائیل امین آئیں گے ہماری اصلاح کریں گے؟ تو لہٰذا قرآن اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں اور ترجمہ قرآن کو لازم قرار دیں۔ آج معذرت کے ساتھ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، بطور اصلاح بات کر رہا ہوں۔
یہ میسیج تمام مسلمانوں کے نام، تمام اہل ایمان کے نام۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر، فیس بک پر روز بروز نئی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پر نئے نئے کیسز آ رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ابھی اس واقعے کو 15 دن نہیں ہوئے۔ ایک قاری صاحب حافظ قرآن، اب ان کو ٹیلی ویژن چینل پر جو میں نے دیکھا ہے، اب یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ وہ ویڈیو کلپ موجود ہے۔ ٹی وی اینکر لیڈیز ہے، وہ قاری صاحب ایک حافظ قرآن سے کوسچن کر رہی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے ایک گنگی اور بہری معصوم بچی سے زنا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کیا، اعتراف کیا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ اب کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے ترجمہ قرآن نہیں پڑھا۔ استغفر اللہ۔ اب ٹی وی اینکر لیڈیز کہہ رہی ہے تمہارے استاد نے، کسی مولوی نے نہیں بتایا کہ قرآن میں نہیں بتایا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ میں نے ترجمہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب ہے میں مسلمانوں سے، تمام اہل ایمان سے یہی کہوں گا، ماشاءاللہ آپ بچوں کو حفظ قرآن اور قرأت کی طرف رغبت دلاتے ہیں، بہت اچھا شوق ہے، ہونا چاہیے، ہماری نسلوں میں، مسلمانوں میں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے ان مدارس میں بھیجیں۔ میں تمام مسلمانوں سے میرا یہ میسیج ہے، ان مدارس میں ان لوگوں کے پاس بھیجیں جو امین ہو، جہاں پر آپ کی بچیوں اور بچوں کی عصمت جو ہے محفوظ ہو، کسی کا حوث کا نشانہ نہ بنے، ایسے مدارس میں بھیجیں قرآن حفظ کرنے کے لیے، قرأت کے لیے۔ اب جو بندہ خود قرآن حفظ کر کے قرآن کے واضح پیغامات کی مخالفت کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لواط کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، بتائیں جو بندہ خود قرآن حفظ کر کے قرآن پر عمل نہیں کر رہا، میری اور آپ کی نسلوں کو کیا وہ قرآن کی تعلیم دے گا؟ لہذا میں افسوس ہے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، بطور اصلاح بات کر رہا ہوں۔ یہ دن بدن نئے نئے کیسز آ رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں تو اتنی ایک فہرست بنی ہوئی ہے، کبھی کراچی میں 2 قاری صاحب حافظ صاحب پکڑے گئے، کبھی لاہور میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن حفظ کرنے کی طرف رغبت ہے، قرأت سیکھنے کی طرف توجہ ہے، لیکن قرآن کے ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن کے پیغامات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اصل قرآن کے نازل ہونے کا ہدف اور مقصد حفظ قرآن نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ قرآن کے نازل ہونے کا ہدف اور مقصد قرآن حفظ نہیں تھا، بلکہ قرآن پر عمل تھا۔ تو لہٰذا آیت مجیدہ نمبر 22 کا پیغام اللہ اس میں فرما رہے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر پوشیدہ و آشکار جاننے والا اور بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں پیغام دیا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، علم غیب کس کی ذات رکھتی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ جو ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو، چھپ چھپ کے یہ کہنا کہ ہم گناہ کر لیں کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ تمہارے پوشیدہ کاموں سے بھی آگاہ ہے، اللہ تمہارے ظاہری کاموں سے بھی آگاہ ہے۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، نیک اور صالح بنو۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، جب علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، علم غیب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو پھر محمد وآل محمد کیا علم غیب نہیں رکھتے؟ اس کے بارے میں علم کلام میں یہ بحث ہے۔ محمد وآل محمد علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ان کے پاس خبر غیب کا علم ہے، جس کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا غیب کا علم سید الرسل کو اور ان کی پاک آل کو دیا ہے، اتنا وہ علم جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ جو علم خاص ہے اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور جو محمد وآل محمد کے پاس جو علم ہے اس کو مطلع علی الغیب اور خبر غیب کا علم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24۔ 23 میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس میں فرمایا اللہ وہ ہے
کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ المالک، اللہ حقیقی حاکم ہے، القدوس وہ پاک اور منزہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کے دل میں نورانیت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، گناہوں سے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے، دل کی نورانیت چاہتا ہے، ہر روز نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ پڑھے یا قدوس، تو لہٰذا یہ دل میں نورانیت لے آتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے۔ تو یہ القدوس، السلام، السلام یعنی سلامتی دینے والا، المومن، المومن، اب یہاں پر المومن کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں مومن کا معنی، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ السلام کا معنی یعنی اس کی دعوت فکر سلامتی بخش ہے۔ المومن کا مطلب یعنی جو امن اور امان دینے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ المومن۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اس کا، یہ بہت اہم ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے یعنی اللہ امن اور امان عطا کرنے والا ہے۔ اب ایک یہاں پر شبہ، بعض ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مومن کا معنی وہی ہے کہ جو عام مومن بندے کے معنی ہے، جو یعنی ایک بندہ مومن ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ایمان والا۔ تو وہ کیا، ہم میں سے جو کوئی مومن ہے اس کا مطلب ہے ایمان والا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اعتقادات حقہ ہیں ان پر جو ایمان رکھے اس کو کہتے ہیں مومن، مثلا توحید پر، نبوت پر، امامت پر، جی اہل بیت کی محبت اور ولایت پر، جنت پر، جہنم پر، قرآن پر، ان چیزوں پہ ہم جو ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ تو کیا اللہ انہی معنوں میں مومن ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اللہ سب سے پہلے ان چیزوں پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس لیے اللہ کو بھی مومن کہتے ہیں، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں جو مناسب معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ مومن کیا ہے؟ بعض لوگ اچھا ممبر پہ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ اہل ممبر پہ ایک صاحب کہہ رہے تھے اللہ ہے مومن اور مولا علی علیہ السلام ہیں امیر المومنین، یعنی الیاذ باللہ مولا علی علیہ السلام اللہ کے بھی امیر ہو گئے، یعنی کیا مطلب؟ سردار ہو گئے۔ کہ یہ معنی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مومن ہے اور مولا علی اللہ کے سردار ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر کیا معنی مراد لیے جائیں گے؟ دیکھیں، اللہ مومن کا معنی جو پوری کائنات کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص امن اور امان عطا کرتا ہے۔ یہاں پر مومن کا یہ معنی ہے پوری کائنات کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص جو امن اور امان عطا کرے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کو ان معنوں میں مومن کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کو مومن کیوں کہتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ پوری کائنات کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص جو امن اور امان عطا کرے اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان معنوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اس میں پھر آگے لفظ ہے الجبار، اللہ کے ناموں میں سے الجبار یعنی زور آور، دشمنوں کو زیر کرنے والا۔ اور یہاں پر ایک اور لفظ ہے المتکبر یعنی عظمت و کبریائی کا مالک، جو کچھ مشرک لوگ اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہیں اللہ ان تمام سے پاک ہے۔ آیت نمبر 24 کا پیغام، آخری آیت، هو الخالق، هو اللہ الخالق، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ خالق ہے یعنی اللہ عدم سے وجود دینے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو خالق ہیں، ہم بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، اللہ بھی خالق ہے، اللہ بھی بناتا ہے۔ پھر اللہ میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ اللہ عدم سے یعنی لا شے سے شے بنا سکتا ہے، ہم کسی شے کے ہونے کے محتاج ہیں، ایسے کہ نہیں؟ بھئی آپ روٹی بنانے کے لیے آٹے کے محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی وہ عدم سے کسی چیز کے نہ ہونے سے چیز کو خلق کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی عدم سے وجود دینے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یعنی صرف اللہ خالق ہے۔ الباری،
اللہ بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا، الباری، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الباری. یعنی ہم لوگ کوئی نمونہ دیکھ کے، ڈیزائن دیکھ کے کوئی چیز بناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمونوں کا اور ڈیزائنوں کا محتاج نہیں. اللہ اکبر. المصور، اللہ ہر چیز کو مخصوص شکل و صورت عطا کرنے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے نام ہیں، یعنی وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. یہاں پر امام علی علیہ السلام کی آخری روایت ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل 99 اسما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں. کتنے؟ 99 نیمز ہیں. من دعا اللہ بہا استجاب اللہ لہو ومن احصاها دخل الجنہ. امام فرماتے ہیں جو شخص ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا مستجاب کرتا ہے، اور جو ان کو شمار کرے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یہاں پر علماء نے ایک بڑا لطیف نقطہ دیا ہے. فرماتے ہیں ان ناموں سے مراد یہ نہیں ہے صرف ہم ان زبانوں پر ان ناموں کا ورد کریں، بلکہ اللہ کے اسماء ان کو اپنے اندر ڈھالیں، اللہ کے اوصاف ان کو اپنے اندر ڈھالیں. یعنی جب ہم پاک کردار کے مالک بن جائیں اور پھر ہم خدا کو پکاریں تو یقیناً ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے. اے کریم